امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے اسباب کیا تھے؟ کیا اتنا بڑا واقعہ اچانک رونما ہو گیا؟ بنی امیہ کیسے برسر اقتدار آئے؟ اس سیریز میں ان تمام باتوں کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کربلا کیوں اور کیسے؟ حاکم شام معاویہ کو اموی حکومت کو مضبوط کرنے اور اسلام کو آہستہ آہستہ مٹانے اور محو کرنے کے لیے اس بات کی ضرورت تھی کہ وہ اسلام کا ایک نیا چہرہ پیش کرے جس کے سائے میں اپنی سیاست کو جاری رکھ سکے۔ اس کے لیے حاکم شام نے چند امور انجام دیے۔ ایک، قرآن مجید کی تفسیر پر پابندی عائد کی۔ دو، عقیدہ جبر کو رائج کیا۔ تین، امیر المومنین علی علیہ السلام کے فضائل پر پابندی عائد کی اور دوسروں کے فضیلت میں حدیثیں گڑھوائیں۔ چار، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام پہ لعن، سب و شتم اور گالیوں کو رائج کیا۔ اب آئیے ہم گفتگو کرتے ہیں پہلے پوائنٹ پہ۔ قرآن مجید کی تفسیر پر پابندی عائد کی۔ حاکم شام معاویہ کے لیے قرآن کے ظاہری الفاظ کو مٹانا ممکن نہ تھا، اس لیے کہ وہ اسلامی حکومت کا حاکم تھا۔ ہاں، قرآن مجید کی صحیح تفسیر اور صحیح سمجھ اس کے ہدف کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ تھی۔ اس لیے دانشوروں، علماء اور مفسرین کو قرآن کی تفسیر سے منع کیا، جس کا ایک نمونہ اس طرح سے ہے۔ حاکم شام معاویہ مدینے آتا اور ابن عباس سے ملاقات کرنے کے بعد کہتا ہے، اے ابن عباس، میں نے تمام ممالک اسلامیہ کے گورنروں کو یہ حکم دیا ہے کہ کسی کو بھی علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل اور مناقب بیان کرنے کا حق حاصل نہیں، لہٰذا تم بھی اپنی زبان روک لو اور ان کے فضائل اور مناقب بیان نہ کرو۔ ابن عباس نے فرمایا، کیا تم قرآن پڑھنے سے روکتے ہو؟ معاویہ نے کہا، ہرگز نہیں۔ ابن عباس نے فرمایا، کیا تم قرآن مجید کی تفسیر کرنے سے منع کرتے ہو؟ معاویہ نے کہا، ہاں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم قرآن پڑھتے رہیں اور یہ جاننے کی کوشش نہ کریں کہ قرآن ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے، اور پھر اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے حاکم شام سے فرمایا، یہ بتاؤ، کیا قرآن پڑھنا زیادہ اہم ہے یا قرآن مجید پر عمل کرنا زیادہ اہم ہے؟ تو حاکم شام نے کہا، قرآن مجید پر عمل کرنا زیادہ اہم ہے۔ ابن عباس نے فرمایا، جب انسان قرآن مجید کو سمجھے ہی گا نہیں تو پھر قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا کیسے ممکن ہے؟ اس کے جواب میں حاکم شام معاویہ کہتا ہے، اے ابن عباس، قرآن پڑھو اور اس کی تاویل اور تفسیر بھی پوچھو، لیکن قرآن مجید کی تفسیر ان لوگوں سے پوچھو جو تمہاری تفسیر اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تفسیر کے مطابق قرآن مجید کی تفسیر نہیں کہتے۔ یہ کہنا تھا کہ ابن عباس نے حاکم شام معاویہ سے فرمایا، اے معاویہ، قرآن رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار علیہ السلام پر نازل ہوا، اور اس قرآن کی تفسیر آل ابو سفیان سے پوچھیں۔ اس کے بعد معاویہ نے ابن عباس سے کہا، اے ابن عباس، ہاں، تم قرآن پڑھو، قرآن کی تفسیر کرو، لیکن قرآن مجید کی وہ آیتیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں، ان آیات کی تفسیر پیش نہ کرو۔ ہاں، ان کے علاوہ دیگر آیات کی تفسیر بیان کرو، اور اگر تم ان آیات کی تفسیر کو بیان کرنے پر مجبور ہوتے ہو جن آیات میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے، تو دیکھو تم علنی طور پر سب کے سامنے ان آیات کی تفسیر پیش نہ کرو، بلکہ پوشیدہ اور مخفی طور پر ان آیات کی تفسیر پیش کرو۔ ناظرین کرام، آپ نے ملاحظہ فرمایا، قرآن کی صحیح تفسیر اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ معاویہ کے ہدف کے راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی، جس کا سب سے بہترین راستہ یہ تھا کہ لوگوں کو جاہل رکھا جائے اور اس کی جہالت سے فائدہ اٹھایا جائے، اور معاویہ کی حکومت میں یہ کام ہوتا رہا، یہاں تک کہ شام کے لوگوں کو اتنا جاہل رکھا گیا کہ ابراہیم آیتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بررسی تاریخ عاشورہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ شام کے لوگ اتنا بھی نہیں جانتے تھے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اسی دین میں داخل ہیں جس میں جناب حمزہ داخل ہیں۔ اور اس کا دوسرا نمونہ
شام کے بازار دمشق کے قریب جب سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کا لٹا ہوا قافلہ پہنچا تو ایک بوڑھا شخص امام سجاد علیہ السلام کے پاس آتا اور عرض کرتا الحمدللہ قتلکم و اہلککم و قطع قرون الفتنہ، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے تمہیں قتل کیا، جس نے تمہیں نابود کیا اور جس نے تم فتنہ اور فساد برپا کرنے والے لوگوں کے فتنوں کو ختم کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا یہ بتاؤ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اور جب اس شخص نے کہا ہاں میں نے قرآن پڑھا تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے آیے تطہیر نہیں پڑھی اور کیا تم نے آیے مودت نہیں پڑھی؟ وہ لوگ، وہ خاندان اور وہ گھرانہ جس سے خداوند عالم نے رزق کو دور رکھا ہے، جو عصمت کبریٰ کے مالک ہیں اور جن کی محبت مودت کو قرآن مجید میں فرض کیا گیا ہے، وہ ہم ہی تو ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ اس شخص نے اپنے ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں اٹھا کے 3 مرتبہ توبہ کیا اور بارگاہ خداوندی میں یہ عرض کیا کہ خدایا میں آل محمد کے دشمنوں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے قاتلوں سے اعلان براعت کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، ملاحظہ کیا کس طریقے سے لوگوں کو جاہل رکھا گیا، جو جہالت سبب بنی کہ سید الشہداء نواز رسول کا کربلا میں خون بہا دیا جائے۔ آئیے دوسرے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ عقیدہ جبر کو رائج کیا، یعنی معاویہ نے مسلمانوں کے درمیان یہ بات رائج کی کہ انسان مجبور ہے، جو کچھ کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے، انسان کو اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس عقیدے کو رائج کر کے وہ اپنی حکومت کو لوگوں پہ تھوپنا چاہتا تھا، جبکہ اس کی یہ بات قرآن مجید کے آیے کریمہ کے بالکل خلاف ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو اتنا ہی ملے گا جتنی وہ سعی و کوشش کرے گا۔ اور دوسری جگہ قرآن کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک بدلتا ہی نہیں ہے جب تک وہ قوم خود اپنے حالات کو نہ بدلے۔ یہ بات منقول ہے کہ معاویہ کہتا تھا ساری تلاش، کوشش اور عمل بے فائدہ ہے، اس لیے کہ جو کچھ کرتا ہے خدا وند عالم کرتا ہے۔ اور یہ بھی بات تاریخ نے نقل کی ہے کہ معاویہ کہتا تھا ہذہ الخلافۃ امر من اللہ وقضاء من اللہ، اے لوگو یہ میری خلافت یہ امر پروردگار ہے اور خدا کا فیصلہ ہے۔ اتنا ہی نہیں، جب سن 56 ہجری میں حضرت عائشہ نے یزید کی جانشینی پر اعتراض کیا تو حاکم شام معاویہ نے یہی بات کہی ان امر یزید قضاء من اللہ لیس للعباد الخیرۃ من امرہم، یزید کی زمامداری اور یزید کی حکومت یہ خدا کا فیصلہ ہے جس میں بندوں میں سے کسی ایک کو مخالفت کا حق حاصل نہیں ہے۔ عقیدہ جبر کو عام کرنے کے پیچھے حاکم شام کے چند مقاصد چھپے ہوئے تھے۔ ایک، اس عقیدے کو اس لیے رائج کیا گیا تاکہ لوگوں سے قوت احساس اور جرأت اظہار کو چھین لیا جائے، لوگ نہ اعتراض کر سکیں اور نہ ہی ان کے خلاف قیام کر سکیں۔ اور یہ رائج کیا گیا کہ جو کچھ انجام پاتا ہے سب خدا کی مرضی ہے اور قضاء و قدر الہی کے مقابلے میں کھڑا ہونا بے سود و بے فائدہ ہے۔ دوسری بات، اس عقیدے کو رائج کیا تاکہ اپنی تمام خلاف ورزیوں، تمام مظالم، تمام جرائم اور تمام برائیوں پہ پردہ ڈال دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ جو کچھ ہوا ہے یہ تو خدا کا فیصلہ، خدا کی چاہت، خدا کی مرضی اور ہم تو مجبور ہیں۔ کہ گنجائش ہے اس بات کی کہ عقیدہ جبر اور انسان کے اختیار کے سلسلے میں اپنی جگہ گفتگو کی جائے۔ آئیے اب تیسرے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے فضائل پر پابندی عائد کی اور دوسروں کی فضیلت میں حدیثیں گڑھوائیں۔ حاکم شام معاویہ نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اثر و رسوخ کو کم سے کم تر اور محدود سے محدود تر کرنے کے لیے 2 کام کیے۔ ایک، اہل بیت اطہار علیہ السلام اور خاص طور سے امیر المومنین علی علیہ السلام سے عشق و محبت رکھنے والے اور ان کے شیعوں پر اتنی سختی کی کہ وہ آپ کے فضائل کو بیان نہ کر سکیں۔ دوسرا کام یہ کیا کہ تینوں خلیفہ، خاص طور سے تیسرے خلیفہ عثمان ابن عفان کی فضیلت میں حدیثیں گڑھیں اور ان کے فضائل و مناقب بیان کرنے والوں کے لیے انعامات قرار دیے گئے۔ مشہور و معروف مورخ ابن ابی الحدید معتزلی اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ میں تحریر فرماتے ہیں حاکم شام معاویہ نے مملکت اسلامیہ کے تمام والیوں کے نام خط لکھا اور یہ دستور العمل صادر کیا کہ تیسرے خلیفہ عثمان کے عقیدت مندوں
اور ان کے فضائل اور مناقب بیان کرنے والوں کو حکومت کے مقربین میں سے قرار دیا جائے، ان کا خصوصی اکرام اور احترام کیا جائے، اور اگر کوئی ان کی فضیلت میں کوئی حدیث نقل کرتا ہے تو اس کے باپ کا نام اور اس کے گھر والوں کا نام لکھا جائے تاکہ اسے انعامات سے نوازا جائے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور لوگوں نے خوب حدیثیں گڑھی اور حکومت سے انعامات حاصل کیے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر حاکم شام معاویہ تمام والیوں کے نام یہ خط لکھتا ہے کہ تیسرے خلیفہ عثمان کے بارے میں اب حدیثیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں حدیثیں اب نہ گڑھیں، اب دوسرے خلفاء خاص طور سے پہلے اور دوسرے خلیفہ کے بارے میں حدیثیں نقل کی جائیں۔ ایک طرف یہ شوق دلایا جا رہا ہے کہ جو بھی ان کے بارے میں حدیثیں نقل کرے گا اس کو اس طریقے کے انعامات سے نوازا جائے گا، لیکن ابن ابی الحدید معتزلی نقل کرتے ہیں کہ ادھر علی علیہ السلام کے شیعوں پر اتنی سختی تھی اور اتنی زیادہ پابندیاں عائد کی گئی تھیں کہ اگر کوئی بھی امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا شیعہ مولا کی فضیلت کے بارے میں یا ان سے کسی روایت کو نقل کرتا تھا اور وہ بھی مورد اعتماد شخص سے نقل کرتا تھا، تب بھی اس سے مستحکم مضبوط عہد و پیمان لیتا تھا اور قسمیں کھلاتا تھا، اس کے بعد ایک حدیث کو نقل کرتا تھا۔ بس ایک طرف اتنی پابندی اور دوسری طرف خلفاء کے بارے میں حدیثیں گڑھنے پر اتنے انعامات رکھے گئے، یہی وہ چیز تھی جو سبب بنی کہ بہت سی حدیثیں گڑھی گئیں۔ اور ابن ابی الحدید معتزلی اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ میں دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، بنی امیہ نے علی علیہ السلام کے فضائل کو عام ہونے کے راستے میں بڑی رکاوٹیں ایجاد کی ہیں۔ اگر امیر المومنین علی علیہ السلام کے فضیلت میں کوئی حدیث نقل کرتا تھا تو اسے سزا دی جاتی تھی، اور اگر امیر المومنین علی علیہ السلام سے کوئی نقل کرتا تھا ولو یہ کہ وہ دینی احکام کے بارے میں حدیث ہوتی تھی، تو اس شخص کو اتنی ہمت اور اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ امام علیہ السلام کا نام لے کر یا امام علی علیہ السلام کا مشہور لقب یا مشہور کنیت سے اس حدیث کو نقل کرے، اور وہ ان ابی زینب کر کے نقل کرتا تھا۔ اتنے ہی نہیں، ابن ابی الحدید معتزلی نے ماہرین حدیث میں سے ایک ماہر حدیث سے نقل کیا ہے کہ صحابہ کے فضیلت کے بارے میں جتنی حدیثیں گڑھی گئی ہیں ان میں سے زیادہ تر حدیثیں بنی امیہ کے زمانے میں گڑھی گئی ہیں۔ حاکم شام معاویہ نے صرف اسی بات پر اکتفا نہ کیا بلکہ حدیث گڑھنے والوں میں سے سمرہ ابن جندب کو 4 لاکھ درہم دیے تاکہ قرآن مجید کی یہ آیے مبارکہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرَضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، جو کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شان میں نازل ہوئی اور شب ہجرت نازل ہوئی ہے، اس آیت کو ابن ملجم کی فضیلت میں گڑھ دی۔ ناظرین کرام، ایک طرف امیر المومنین علی علیہ السلام کے فضائل پر پابندی عائد کی گئی اور دوسروں کی فضیلت میں حدیثیں گڑھوائی گئیں، اس کے پیچھے کیا سازش ہے ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ ایک، بنی ہاشم خاص طور سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شخصیت اور حرمت کو پامال کرنا۔ 2، امیر المومنین علی علیہ السلام کے راہ و روش اور سیرت میں شک پیدا کرنا۔ 3، بنی امیہ کی راہ و روش اور چال و چلن کو لوگوں کے درمیان عام کرنا اور رائج کرنا۔ آئیے چوتھے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جس نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حرمت کو پامال کرنے کے سلسلے میں لوگوں کو جری بنا دیا، اور وہ امیر المومنین علی علیہ السلام پہ کھلم کھلا سب و شتم، لعن اور گالیوں کو رائج کرنا ہے۔ حاکم شام معاویہ نے امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل کو عام کرنے پر پابندیاں عائد کی، خلفاء کے فضیلت میں حدیثیں گڑھوائیں، صرف اسی پہ اکتفا نہ کیا بلکہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی ذات اقدس پر لعن، سب و شتم اور گالیوں کو اس درجہ رائج کیا کہ یہ بات صرف شام کے حد میں محدود نہ تھی بلکہ تمام ممالک اسلامیہ میں نماز جمعہ کے بعد، نماز جماعت کے بعد اور ممبروں سے اسے رائج کیا۔ علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الغدیر میں اہل سنت کی معتبر کتابوں سے نقل کرتے ہیں کہ حاکم شام معاویہ کو اس بات پر اصرار تھا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مذمت میں حدیثیں گڑھی جائیں اور ان حدیثوں کو اتنا عام کیا جائے کہ بچے انہی گالیوں، انہی سب و شتم اور انہی گڑھی ہوئی باتوں سے مانوس ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ جوانی کے مرحلے میں قدم رکھیں، اور جو بڑھے ہیں وہ بڑھاپے کے مرحلے میں قدم رکھیں، اور جب علی بن ابی طالب علیہ السلام کی عداوت
دشمنی اور ان کا بغض ان کے دلوں میں مستحکم اور مضبوط ہو جائے تو پھر ان کو حکم دیا جائے کہ اب وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پہ لعن کریں، سب و شتم کریں اور ان کو گالیاں دیں۔ لہٰذا جاہز کا بیان ہے کہ حاکم شام معاویہ نماز جمعہ کے خطبے کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پہ سب و شتم کرتا تھا، انہیں گالیاں دیتا تھا، اور صرف اسی پہ اکتفا نہیں کرتا تھا، مملکت اسلامیہ کے تمام والیوں کے نام دستور العمل کے طور پر یہ حکم دیا کہ نماز جمعہ کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پہ سب و شتم کیا جائے اور انہیں گالیاں دی جائیں۔ اتنے ہی نہیں، مورخین نے لکھا ہے کہ حاکم شام معاویہ قنوت میں دعائے قنوت کے بجائے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر گالیاں دیتا تھا۔ اور مشہور و معروف مورخ طبری لکھتے ہیں کہ حاکم شام معاویہ نے جب مغیرہ کو کوفے کا گورنر بنایا تو مغیرہ سے کہا، مغیرہ لا تتحمّ عن شتم علی و ذمہ، دیکھو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دینے سے پرہیز نہ کرنا اور ان کی سرزنش، ملامت، مذمت کرنے سے دوری اختیار نہ کرنا۔ حتیٰ معاویہ کی جرت اتنی ہو گئی کہ حج پہ آیا اور حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ جاتا، مدینہ منورہ میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر پہ جا کے امیر المؤمنین کو سب کرنا، لعن کرنا اور گالیاں دینا چاہتا تھا کہ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ سعد ابن ابی وقاص سے مشورہ کر لو پھر اس کے بعد یہ کام کرنا۔ تو حاکم شام معاویہ نے جب سعد ابن ابی وقاص کے درمیان یہ بات رکھی تو سعد ابن ابی وقاص معاویہ سے کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو میں مسجد النبی میں آنا چھوڑ دوں گا۔ اور پھر جب معاویہ نے سعد ابن ابی وقاص کے نام خط لکھا اور اس سے یہ پوچھا کہ سعد یہ بتاؤ تم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب پر سب کیوں نہیں کرتے ہو، کیا چیز ہے جو تمہیں امیر المؤمنین کو گالیاں دینے سے روکتی ہے؟ تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 تاریخی جملے مجھے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر سب و شتم کرنے سے روکتے ہیں۔ ایک حدیث منزلت ہے جو جنگ تبوک میں ارشاد فرمائی، یا علی اما ترضیٰ ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کی مثال میرے نزدیک بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہارون موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھے، ہاں فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ دوسری حدیث رعیت کہ جنگ خیبر کے موقع پر نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کل علم میں اسے دوں گا جو اللہ کو دوست رکھتا ہے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، صرف اتنا ہی نہیں اللہ اور اس کے رسول اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تیسری بات جو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر سب و شتم کرنے سے مجھے روکتی ہے وہ آیہ مباہلہ کہ جس میں قرآن نے فرمایا، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ اور ہم اپنے نفسوں کو لے کر آتے ہیں، اور مباہلہ کریں اور اللہ جھوٹوں پر لعنت کرے۔ اس آیہ کریمہ کے بعد نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ امیر المؤمنین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام کو میدان مباہلہ میں لے گئے اور وہاں یہ فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں۔ آپ نے ملاحظہ کیا سعد ابن ابی وقاص کہتا ہے یہ 3 باتیں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر مجھے سب و شتم کرنے سے روکتی ہیں۔ اور علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، ابن عباس حاکم شام معاویہ سے ملتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، اے معاویہ تم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اچھی طرح پہچانتے ہو، اسلام میں ان کا کردار کیا ہے اسے بھی جانتے ہو اور ان کے فضائل، مناقب اور مقام و منزلت سے خوب واقف ہو، اب تو وہ شہید ہو چکے ہیں، لہٰذا سب و شتم سے روکو اور تم بھی سب و شتم نہ کرو۔ لیکن معاویہ پھر بھی باز نہیں آتا اور ابن عباس کے بات کو رد کر دیتا ہے۔ اب 2 اہم پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ ایک، بنی امیہ کے زمانے میں 70,000 ممبر لگائے گئے تاکہ
ان ممبروں سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لان کیا جائے، اور یہ سلسلہ سن 99 ہجری تک جاری رہا۔ دو، جب مروان بن حکم سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ تم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر سب و شتم کیوں کرتے ہو، تم انہیں گالیاں کیوں دیتے ہو، اس سے تمہیں کیا ملے گا؟ تو وہ کہتا ہے لا یستقیم لنا الامر الا بذلک، ہماری حکومت اس کے بغیر باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا معاویہ کی حکومت مضبوط ہو چکی ہے، لیکن اپنے بعد وہ یزید کی حکومت چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ حکومت بنی امیہ میں باقی رہے، لیکن اس کے لیے رکاوٹیں درپیش ہیں۔ ایک، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر دغا سے شہید کرایا۔ حاکم شام معاویہ اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے خلافت کو بنی امیہ کی طرف منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ نیز صلح نامہ کا ایک بند یہ تھا کہ حاکم شام معاویہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے بعد کسی کو اپنا خلیفہ اور جانشین معین کرے، بلکہ خلافت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی طرف منتقل ہوگی۔ اس لیے حاکم شام معاویہ نے اپنے راستے سے رکاوٹ ہٹانے اور اپنے فاسق و فاجر بیٹے یزید کی ولی عہدی کے راستے کو فراہم کرنے کے لیے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر دلوایا اور آپ کو شہید کروایا۔ شیعہ سنی دونوں مورخین نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ حاکم شام معاویہ نے اشعث بن قیس کی بیٹی جودہ بنت اشعث یعنی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زوجہ کو یہ پیغام بھیجا کہ اگر تم حسن مجتبیٰ کو زہر دے کر ان کے شہادت کے اسباب فراہم کرو تو میں تمہاری شادی اپنے بیٹے یزید سے کر دوں گا، اور ساتھ ساتھ جودہ بنت اشعث کے اعتماد کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس 1,00,000 درہم بھی بھیجے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جودہ بنت اشعث نے وہ 1,00,000 درہم قبول کر لیے اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر دغا کے ذریعے سے شہید کر دیا، لیکن معاویہ نے اپنے وعدے کو پورا نہ کیا اور جودہ بنت اشعث کی شادی اپنے بیٹے یزید سے نہ کی۔ مشہور و معروف مورخ ابو الحسن اصفہانی اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں حاکم شام معاویہ اپنے فاسق و فاجر بیٹے یزید کے لیے بیعت لینا چاہتا تھا، لیکن اس راہ میں بڑی رکاوٹ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تھے، اس لیے آپ کو زہر دے کر شہید کروایا۔ اس سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کی خبر جب شام پہنچی تو معاویہ اور اس کے بدکردار ساتھیوں نے خوشیاں منائیں۔ ناظرین کرام، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اس لیے شہید کیا گیا تاکہ معاویہ خلافت کو بنی امیہ میں جاری رکھے اور اپنے فاسق و فاجر بیٹے یزید کے لیے ولی عہدی کا راستہ ہموار کر سکے۔ دو، مختلف بہانوں سے شیعوں کا خون بہایا گیا۔ معاویہ کو اقتدار حاصل ہوا اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جب زہر دغا سے شہید کروا دیا تو تمام انسانی اور دینی اصول کو پامال کرتے ہوئے امیر المومنین علی علیہ السلام کے شیعوں کا خون بہانا شروع کر دیا تاکہ جتنے مخالفین ہو سکتے ہیں ان سب کو راستے سے ہٹا دیا جائے اور یزید کی جانشینی کے مسئلے کو ہموار کیا جا سکے۔ ابن ابی الحدید معتزلی اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں شیعوں پر سختیوں کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور آپ کی شہادت کے بعد شیعوں پر سختیاں بڑھ گئیں۔ اس طرح کہ ہر شیعہ کو اس بات کا خوف تھا کہ کب اسے قتل کر دیا جائے یا اس کو بے گھر کر دیا جائے اور جلا وطن کر دیا جائے۔ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام حاکم شام معاویہ کے وحشتناک زمانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کان اعظم ذلک وکبرہ زمن المعاویۃ بعد موت الحسن فقتلت شیعتنا بكل بلدة وقطعت الأيدي والأرجل على الظن وكان من يذكر بحبنا والانقطاع إلينا سجن أو نهب مأله أو هدمت داره۔ امام کا بیان ہے کہ شیعوں پر سب سے دشوار ترین زمانہ معاویہ کی حکومت کا زمانہ تھا، جہاں تمام شہروں میں ہمارے شیعوں کو قتل کیا گیا، ان کے ہاتھ اور پیر قلم کیے گئے، اور اگر کوئی شیعہ ہماری محبت کا تذکرہ کرتا تھا اور ہم سے عشق کی گفتگو کرتا تھا تو اسے یا قید خانے میں ڈالا جاتا تھا یا اس کا سارا مال لوٹ لیا جاتا تھا یا پھر اس کے گھر کو منہدم کر دیا جاتا تھا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب حاکم شام معاویہ نے زیاد بن ابی کو بصرے کے ساتھ کوفے کا گورنر بنایا۔ زیاد بن ابی امیر المومنین علی علیہ السلام کے شیعوں کو اچھی طرح جانتا اور پہچانتا تھا۔ زیاد نے امیر المومنین علی علیہ السلام کے شیعوں کا پیچھا کیا اور
شیعوں میں سے مشہور و معروف شخصیتوں اور اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیتوں کو قتل کیا۔ زیاد بن ابی کے ظلم و تشدد اور بربریت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ابن ابی الحدید معتزلی تحریر فرماتے ہیں فقتلہم تحت کل حجر و شجر، زیاد بن ابی امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعوں کو جہاں بھی پاتا تھا قتل کر دیتا تھا، واخافہم ان کو خوف زدہ رکھتا تھا، وقطع الایدی والارجل ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیتا تھا، وصلم العیون آنکھوں کو باہر نکال دیتا تھا، وصلبہم علی جذوع النخل سولیوں پہ چڑھاتا تھا، وطردہم وشردہم عن العراق اور انہیں عراق سے اور کوفے سے جلا وطن کر دیا گیا، یہاں تک کہ شیعوں کی مشہور و معروف شخصیتوں میں سے کوئی نہ بچا۔ اور ہمارے مشہور اور معروف مورخ باقر شریف قرشی اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ زیاد ابن ابی کا مقصد یہ تھا کہ کوفے کو امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعوں سے خالی کر دے اور شیعوں کی تمام شان و شوکت کو تباہ و برباد کر دے، لہٰذا زیاد بن ابی نے صرف کوفہ اور عراق سے 50,000 شیعہ خراسان کی طرف جلا وطن کیے۔ البتہ اس جلا وطنی کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ شیعت دوسری جگہ بھی پھیلی اور یہی وہ شیعہ جنہیں عراق سے جلا وطن کیا گیا تھا بنی امیہ کے خلاف ایک تحریک بن کے اٹھے۔ ہمارے اور آپ کے تیسرے امام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے معاویہ کے نام ایک خط لکھا اور اس خط میں زیاد بن ابی کے مظالم، ظلم و تشدد اور بربریت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ثم سلطتہ علی اہل الاسلام، اے معاویہ تم نے مسلمانوں کی گردنوں پہ زیاد ابن ابی جیسے سفاک کو مسلط کر دیا ہے، یقتلہم وہ ان کا خون بہاتا ہے، ویقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف اور ان کا ایک ہاتھ اور دوسرا پیر اس طریقے سے کاٹتا ہے، دائنا ہاتھ بایاں پیر، بایاں ہاتھ دائنا پیر کاٹتا ہے، ویصلبہم علی جذوع النخل اور انہیں سولیوں پہ چڑھاتا ہے۔ حاکم شام معاویہ نے امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعوں کا چن چن کر قتل کروایا، جن میں سے 2 عظیم المرتبت شخصیتوں کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ایک حجر بن عدی اور دوسرے عمرو بن حمق خزاعی۔ مؤرخین نے نقل کیا ہے کہ حجر بن عدی اور ان کے ساتھی صالح افراد تھے، یہ زہد، تقوی اور ایمان میں مشہور و معروف تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو قتل کیا گیا، ان کا خون بہایا گیا۔ ان کا جرم صرف اور صرف اتنا تھا کہ یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت رکھتے تھے اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرتے تھے، اور جب زیاد بن ابی کوفے میں خطبوں اور تقریروں میں امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام پہ سب و شتم اور آپ کو گالیاں دیتا تھا تو حجر بن عدی اس کے مقابل میں کھڑے ہو جاتے تھے، لہٰذا نہایت بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، جس کی داستان کچھ اس طرح ہے۔ حاکم شام معاویہ نے جب مغیرہ کو کوفے کا گورنر بنایا تو اسے حکم دیا کہ اپنے خطبوں میں اور تقریروں میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پہ سب و شتم کرو، انہیں گالیاں دو، جس کے نتیجے میں مغیرہ جب خطبوں اور تقریروں میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر سب و شتم کرتا تھا اور انہیں گالیاں دیتا تھا تو حجر بن عدی اس کے مقابل میں کھڑے ہو کر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و مناقب بیان کرتے تھے۔ حجر بن عدی کوفے کی مشہور و معروف شخصیتوں میں سے ایک تھے، لہٰذا آپ جب کوفے میں مغیرہ کے خلاف مخالفت کرتے تھے تو آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ ہو کر مغیرہ کی مخالفت کرتے تھے، اور مغیرہ اس بات سے ڈرتا تھا کہ آپ جیسے پاک و پاکیزہ اور صالح لوگوں کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرے، لہٰذا وہ برداشت کرتا تھا، لیکن حجر بن عدی سے کہتا تھا کہ دیکھو میں تو برداشت کرتا ہوں لیکن میرے بعد دوسرا حاکم برداشت نہ کرے گا، لہٰذا جب مغیرہ کا انتقال ہوا اور اب زیاد بن ابی کو بصرے کے ساتھ ساتھ کوفے کا گورنر بنایا گیا تو زیاد بن ابی بھی خطبوں اور تقریروں میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پہ سب و شتم کرتا تھا، پھر حجر بن عدی اس کے مقابل میں بھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ حجر بن عدی حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پہ سب و شتم کو بالکل برداشت نہ کرتے تھے اور کھڑے ہو کر کے بنی امیہ اور معاویہ کے چہرے کو بے نقاب کرتے تھے اور دھمکیوں کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہ کرتے تھے، لہٰذا زیاد بن ابی نے حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کو شام کی طرف جلا وطن کر دیا گیا اور مرج عذرا نامی جگہ پہ انہیں روکا گیا تاکہ ان کے سلسلے میں معاویہ کا حکم آئے۔ یہ حضرات 14 لوگ تھے، معاویہ نے ان میں سے 7 لوگوں کو رہا کر دیا، لیکن حجر بن عدی اور ان کے 6 ساتھیوں کو نہایت بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ حاکم شام معاویہ کے حکم سے جب حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا تو اس پر مسلمانوں نے صدائے احتجاج بلند کی، اور صرف اسی وقت نہیں بلکہ بعد میں بھی بلند کرتے رہے، اور ہمارے اور آپ کے تیسرے امام سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی معاویہ کے نام ایک خط لکھا جس میں
امیر شام کے اس جرم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا الستا قاتل حجر ابن عدی واصحابہ العابدین المخبتین الذین کانوا یستفزعون البدع ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر فقتلتہم ظلما وعدوانا۔ اے معاویہ، کیا تو ہی وہ نہیں ہے جس نے حجر بن عدی کا خون بہایا، اور کیا تو ہی وہ نہیں ہے جس نے ان کے پرہیزگار اور عبادت گزار ساتھیوں کا خون بہایا جو ظلم اور بدعت کو پسند نہیں کرتے تھے، جو امر بالمعروف کرتے تھے، نہی عن المنکر کرتے تھے، فقتلتم ظلما وعدوانا، تم نے ان کو ظلم و جور کی بنیاد پر قتل کر دیا، جبکہ ان کو مضبوط اور مستحکم وعدے دیے تھے، مگر خدا کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور خدا کے عہد و پیمان کو سبق سمجھتے ہوئے تم نے انہیں قتل کر دیا۔ اور جب حاکم شام معاویہ کی ملاقات ام المومنین عائشہ سے ہوئی تو ام المومنین عائشہ نے معاویہ سے کہا تم نے حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا، تو معاویہ نے کہا امت کی بھلائی اسی میں تھی۔ یہاں پر ام المومنین عائشہ نے کہا میں نے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے سیقتل ناس بعذرا یغضب اللہ لہم واہل السماء، ان قریب مرج عذرا پر کچھ ایسے لوگوں کو قتل کیا جائے گا جن کی وجہ سے اللہ اور آسمان والے غضبناک ہوں گے۔ اور حسن بصری سے یہ بات منقول ہے کہ آپ کا بیان ہے حاکم شام معاویہ نے 4 اتنے بڑے اور برے کام کیے ہیں کہ ان میں سے صرف ایک جرم اتنا بڑا ہے کہ وہ معاویہ کی ہلاکت اور تباہی و بربادی کے لیے کافی ہے، اور وہ حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کی شہادت ہے۔ نیز ابن سیرین سے منقول ہے کہ جب حاکم شام معاویہ کے موت کا وقت قریب آیا تو معاویہ کہتا تھا یوم منک یا حجر طویل، اے حجر تمہارے قتل سے قیامت کے دن مجھے بہت مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی۔ 2 عمرو بن حمق خزاعی، اسلام کی دوسری بڑی شخصیت عمرو بن حمق خزاعی ہیں جنہیں حاکم شام معاویہ نے شہید کروایا۔ آپ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے نبی گرامی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دودھ پیش کیا اور اس کے ذریعے آپ کو سیراب کیا تو نبی نے آپ کے حق میں یہ دعا ارشاد فرمائی اللہم متعہ بشبابہ، خدایا انہیں ان کی جوانی سے بہرہ مند فرما، یعنی ان کی جوانی باقی رکھ۔ تو آپ 80 برس کے تھے مگر نہ آپ کے سر کا بال کوئی سفید ہوا تھا اور نہ ہی ریش مبارک کا کوئی بال سفید ہوا تھا۔ آپ امیر المومنین علی علیہ السلام کے خاص اصحاب میں سے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے 7ویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب مولا علی علیہ السلام کے خاص اصحاب کا نام لیتے تھے تو ایک نام عمرو بن حمق خزاعی کا لیا کرتے تھے۔ جنگ صفین کے موقع پر جب عمرو بن حمق خزاعی نے اپنی آمادگی اور وفاداری کا اعلان کیا تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے آپ کے بارے میں یہ جملہ ارشاد فرمایا لیت لی ان فی جندی مئۃ مثلک، اے کاش میرے لشکر اور میرے سپاہیوں میں 100 لوگ عمرو بن حمق خزاعی جیسے ہوتے۔ عمرو بن حمق خزاعی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے بہت زیادہ عشق و محبت فرماتے تھے، جس کے نتیجے میں حاکم شام آپ سے بغض و عداوت اور دشمنی رکھتا تھا، اور جب حاکم شام نے آپ کا پیچھا کیا تو آپ نے اپنا شہر چھوڑ دیا، لیکن آپ کی زوجہ آمنہ کو گرفتار کیا گیا اور 2 سال تک دمشق میں قید خانے میں رکھا گیا، یہاں تک کہ خود عمرو بن حمق خزاعی کو موصل میں گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد آپ کا سر بدن سے جدا کر کے کوفے کے لیے بھیجا گیا، اور زیاد بن ابی نے اس سر کو حاکم شام معاویہ کے پاس بھیجا۔ تاریخ کا یہ جملہ ہے اول رأس حمل فی الاسلام راس عمرو بن الحمق، اسلام میں سب سے پہلا وہ سر جسے نیزے پہ بلند کیا گیا وہ عمرو بن حمق خزاعی کا سر ہے۔ اور ہمارے اور آپ کے تیسرے امام سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام نے حاکم شام معاویہ کے نام ایک خط لکھا اور اس خط میں عمرو بن حمق خزاعی کے شہادت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اولست بقاتل عمرو بن الحمق الذی اخلقت وابلت وجہہ العبادت، اے معاویہ کیا تو عمرو بن حمق خزاعی کا قاتل نہیں؟ وہ عمرو بن حمق جن کی کثرت عبادت سے ان کا بدن گھل چکا تھا۔ ناظرین کرام، آپ نے ملاحظہ فرمایا حاکم شام معاویہ نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر دغا سے شہید کرایا، نیز امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے شیعوں کو چن چن کر قتل کروایا۔ اس کے پیچھے حاکم شام معاویہ کے یہ مقاصد تھے: 1، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے شیعوں کا خاتمہ، خاص طور سے مشہور و معروف اور اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیتوں کا خاتمہ۔ 2، خوف و وحشت اور رعب و دہشت کی فضا ایجاد کرنا۔ 3،
بنی امیہ خاص طور سے یزید کی خلافت کے لیے راستہ ہموار کرنا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تمام رکاوٹیں دور ہو گئیں یا ابھی کچھ اور رکاوٹیں باقی ہیں؟ آئیے گفتگو کرتے ہیں مالی اور اقتصادی پابندی پر۔ معروف و مشہور مورخ یعقوبی نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی گرامی کا ارشاد ہے، اذا بلغ بنو ابی العاص ثلاثین رجلا جعلوا مع اللہ دولا و عبادہ خولا و دینہ حولا۔ نبی کا فرمان ہے، جب ابو العاص کی اولاد 30 ہو جائیں تو یہ خدا کے مال بیت المال کو اپنے سے مخصوص کر لیں گے، لوگوں کو اپنا غلام اور بندہ بنائیں گے، یعنی ان کے آزادی اور اختیار کو سلب کریں گے، اور خدا کے دین کو مکر و فریب کا ذریعہ اور وسیلہ قرار دیں گے۔ نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس حدیث کے ذریعے ظالم و جابر ستمگر حکمرانوں کے روش حکومت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور بنی امیہ خاص طور سے حاکم شام معاویہ کی حکومت بھی انہی 3 اصولوں پر استوار تھی۔ حاکم شام معاویہ نے ابتدا میں لوگوں کو تحفے تحائف سے نوازا، بذل و بخشش سے کام لیا، اور اپنے کو بردبار ظاہر کیا اور اپنے دشمنوں سے چشم پوشی کی۔ یہ کام اس لیے کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا ہم خیال بنایا جا سکے، اور کچھ نہیں تو کم سے کم وہ ان کی خلاف ورزی کے سامنے سکوت اختیار کیے رہیں۔ لیکن جب معاویہ کی حکومت مستحکم اور مضبوط ہوئی تو معاویہ نے اپنا حقیقی چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور وہ اس طرح کہ معاویہ کے جو طرفدار تھے اور حامی اور والی اور ان کے چاہنے والے تھے، ان کے لیے بیت المال کا منہ کھول دیا گیا، لیکن مخالفین کے لیے مالی اور اقتصادی قانون عائد کیا، اور ان کے اوپر زندگی کو اتنا سخت اور دشوار بنا دیا کہ وہ فقر و فلاکت کی زندگی میں مبتلا ہو گئے۔ ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ کسی کو بھی حکومت کے خلاف آواز بلند کرنے کی جرت نہ رہے، اور یہ سیاست صرف اور صرف معاویہ کے زمانے تک محدود نہ رہی، بلکہ یزید کے زمانے میں بھی یہی سیاست جاری رہی۔ جیسا کہ عبداللہ ابن عباس نے یزید ابن معاویہ کے نام ایک خط لکھا، اور اس خط میں یزید کو خطاب کر کے کہا، فَلَأَمْرِ مَأْتُوتِينَ مِمَّا فِي يَدَيْكَ مِنْ حَقِّنَا إِلَّا الْقَلِيلَ۔ اے یزید، ہمارا جو حق ہے تو اس سے ناچیز مقدار میں ہمیں دیتا ہے، اور سارا کا سارا اپنے لیے ہڑپ لیتا ہے۔ حاکم شام معاویہ مسلمانوں کے مال کو ہڑپنے کے لیے ہر روز ایک نیا حکم صادر کرتا تھا۔ کبھی یہ کہتا تھا کہ کوفے کے اطراف میں ساسانی بادشاہوں سے مربوط جتنی بھی زمینیں ہیں ان تمام زمینوں کو میرے قبضے میں لایا جائے، اور کبھی یہ حکم صادر کرتا تھا کہ بصرے میں اور اس کے اطراف و جوانب میں جتنی زمینیں ہیں ساری زمینوں کو اسی کوفہ کی زمینوں سے ملحق کر دیا جائے، اور کبھی یہ حکم صادر کرتا تھا کہ ایرانی عوام نوروز کے موقع پر جو ہدایہ اور تحفے تحائف ساسانی بادشاہوں کو دیا کرتی تھی، آج کے بعد سے وہ سب بنی امیہ کی حکومت کے حوالے کریں گے۔ شہروں کو چلانے میں حاکم شام معاویہ کی دوہری سیاست کچھ اس طرح سے تھی کہ وہ لوگ جو معاویہ کے حامی تھے اور معاویہ کے طرفدار تھے، امن و امان چین و سکون سے رہتے تھے، ان کے لیے سہولت کی تمام چیزیں فراہم تھیں، کھانے پینے کی چیزیں فراوان ان کے اختیار میں قرار دی جاتی تھیں، اور مناسب قیمت پہ وہ کھانے پینے کی چیزوں کو فراہم کر لیتے تھے۔ لیکن مخالفین کے لیے زندگی نہایت سخت اور دشوار بنا دی گئی تھی، یہاں تک کہ حاکم شام معاویہ نے مملکت اسلامیہ کے تمام گورنروں کے نام خط لکھا اور دستور العمل کے طور پر یہ بات بیان کی، انظروا الی من قامت علیہ البینۃ انہ یحب علیا واہل بیتہ فمہو من الدیوان واسقطوا عطاءہ ورزقہ۔ دیکھو، جس کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ وہ علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے اہل بیت سے محبت کرتا ہے، فمہو من الدیوان، تو اس کا نام بیت المال کے رجسٹر سے حذف کر دیا جائے، واسقطوا عطاءہ ورزقہ، اور جتنا وظیفہ اور جو کچھ امتیازات ہے سارے امتیازات کو ختم کر دیا جائے۔ ہمارے اور آپ کے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی اس دشوار حالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، کان من یذکر بحبنا والانقطاع الینا سجنا او نہب مالہ او ہدمت دارہ۔ عالم یہ تھا معاویہ کے زمانے میں، جو شخص ہم اہل بیت کی محبت کا اعلان کرتا تھا اور ہم سے عشق اور مودت کا دم بھرتا تھا، اسے یا تو قید خانے میں ڈال دیا جاتا تھا، یا اس کا سارا مال لوٹ لیا جاتا تھا، یا اس کے گھر کو منہدم کر دیا جاتا تھا۔ یہ سختیاں اس درجہ عام اور رائج ہو گئی تھیں کہ شابی تحریر فرماتے ہیں، لا ندری ما نصنع بعلی ابن ابی طالب،
इन अहबबना हो इफ्तकरना व इन अबगजना हो कफरना। हमें नहीं मालूम हम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ किस तरीके से पेश आएँ। अगर हम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क और मोहब्बत का दम भरते हैं तो फ़क्र व फलाकत में मुब्तला होते हैं, और अगर हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से दुश्मनी और बुग़्ज़ व अदावत रखते हैं तो कुफ्र में मुब्तला होते हैं। नाज़रीन किराम, आपने मुलाहिज़ा फ़रमाया हाकिम शाम मुआविया के यहाँ कैसी दोहरी सियासत थी। जो उसके तरफदार थे बैतुल माल का मुँह उनके लिए खोल दिया गया और तमाम सहूलत की चीज़ें उनके लिए फ़राहम थीं, लेकिन जो मुखालिफिन थे और ख़ास तौर से आले मोहम्मद से इश्क और मोहब्बत का दम भरते थे, ज़िंदगी को उनके लिए इतना दुश्वार बना दिया गया कि फ़क्र फलाकत की ज़िंदगी में मुब्तला हो गए। और इसके पीछे मकसद ये था कि किसी के अंदर हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलने और एतराज़ करने की जुर्अत न रहे। आइए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। बिदअतों को राइज किया। हाकिम शाम मुआविया ने अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए दीन में बिदअतें ईजाद की, जिनमें सबसे अहम बात यह है कि खिलाफत को उसके असली रास्ते से मुनहरिफ किया। नबी गिरामी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत को सल्तनत व बादशाहत और मौरूसी हुकूमत में बदल दिया और यजीद जैसे फासिक व फाजिर शख्स को अपना जानशीन बना दिया। और ये ख़तरा इस दर्जा अहमियत का हामिल था कि सैयदुश शुहदा हज़रत अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस सिलसिले में फरमाते हैं, फ़इन्नी अख़ाफ़ु अन यंदरसा हादल हक़्क़ु व यज़हबा। मुझे इस बात का खौफ है कि मुआविया के इन बदआमालियों के नतीजे में इस्लाम मुंदरिस हो जाए और मुकम्मल तौर पर तबाह हो बर्बाद और इस्लाम का खातिमा हो जाए। और ख़ुद हाकिम शाम मुआविया ने साफ लफ्ज़ों में ये बात बयान की है कि मैंने हुकूमत लोगों की दोस्ती और मोहब्बत की बिना पर नहीं और न ही लोगों की रज़ा और खुशनुदी की बिना पर हासिल की है, बल्कि मैंने तो शमशीर और तलवार के ज़ोर पर हुकूमत हासिल की है। मशहूर व मारूफ मुअर्रिख़ इब्न अबिल हदीद मोतज़ली अपने किताब में हाकिम शाम मुआविया के बदआमालियों और बिदअतों को इशारा करते हैं और उसके बाद फरमाते हैं कि ये बदआमालियाँ मुआविया के इल्हाद और कुफ्र पे वाज़ेह दलील है। आप फरमाते हैं हाकिम शाम मुआविया की बदआमालियाँ कुछ इस तरह से हैं। 1. रेशम पहनता था। 2. सोने और चांदी के बर्तन इस्तेमाल करता था। 3. सारे माल गनीमत को अपने से मखसूस कर देता था। 4. अपने मवालियों और तरफदार पे हुदूद इलाही जारी नहीं करता था। 5. ज़ियाद बिन अबी को अपना भाई करार दिया, जबकि नबी गिरामी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस थी, अल-वलदु लिल फ़िराशि व लिल आहिरि अल हजरु। बच्चा अपने बाप से मुल्हक किया जाएगा और ज़िनाकार के लिए तो बस पत्थर है। 6. हुज्र बिन अदी और उनके साले साथियों का खून बहाया। 7. जनाब अबू ज़र गफ़ारी की तौहीन की और बरहना ऊँट पर बैठा के उन्हें मदीना रवाना किया। 8. अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इब्न अब्बास को मिंबर से गालियाँ देता था। 9. यजीद जैसे फासिको फाजिर इंसान को अपना जानशीन और वली अहद बनाया। ये बदआमालियाँ और बिदअतें मुआविया के कुफ्र और इल्हाद पर वाज़ेह दलील है। हाकिम शाम मुआविया बिदअत गुजारी में किसी भी शय का ख्याल नहीं करता था और न ही किसी की बात पर तवज्जो करता था। अबू दरदा का बयान है, मैंने हाकिम शाम मुआविया से कहा, मैंने रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है कि सोने और चांदी के बर्तन में जो पानी पिएगा वो अपने शिकम को आग से भरता है। तो अबू दरदा के जवाब में हाकिम शाम मुआविया ने कहा, अम्मा अना फ़ला अरा बिज़ालिका बासन, लेकिन मेरे नज़दीक इसमें कोई हरज नहीं है। अबू दरदा ने कहा, मैं नबी गिरामी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल नक़ल कर रहा हूँ और तुम अपनी ज़ाती और शख्सी राय पेश कर रहे हो। अब इसके बाद जिस सरजमीन पे तुम रहते हो मैं वहाँ नहीं रहूँगा। अल्लामा अमीनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल-गदीर में मोतबर सनद के साथ मुआविया की बिदअतों को फहरिस्तवार जिक्र किया है, जिनमें से कुछ इस तरह से हैं। आप फरमाते हैं, मुआविया सबसे पहला वो शख्स है जिसने शराब की खरीदो फरोख्त की और ख़ुद शराब पी। 2. सबसे पहला शख्स जिसने इस्लामी फ़िज़ा में फ़िस्क़ व फ़ुजूर और फहशा को आम और राइज किया वो मुआविया है। 3. सबसे पहला शख्स जिसने सूद और रिबा को हलाल करार दिया वो मुआविया है। 4. जिसने एक वक्त में 2 बहनों के साथ शादी करने को हलाल करार दिया वो यही मुआविया है। 5. जिसने अल्लाह की हुदूद को जारी करने से सरपेची की वो यही मुआविया है। 6. सबसे पहले जिस शख्स ने हदीस गढ़ने के लिए बैतुल माल से एक रकम मुअय्यन की वो यही मुआविया है। 7. सबसे पहला शख्स जिसने लोगों से बैयत लेते वक्त
یہ شرط رکھی کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے بیزاری کا اعلان کریں اور تبرہ کریں امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام پر، وہ یہی معاویہ ہے۔ 8، جس شخص نے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عمرو بن حمق خزائی کا سر تن سے جدا کیا اور پھر اسے نیزے پہ بلند کیا، وہ یہی معاویہ ہے۔ 9، سب سے پہلا شخص جس نے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت کو سلطنت اور بادشاہت میں بدلا، وہ یہی معاویہ ہے۔ 10، سب سے پہلا شخص جس نے دین خدا کی توہین و اہانت کی اور یزید جیسے فاسق و فاجر شخص کو اپنا ولی عہد و جانشین بنایا، وہ یہی معاویہ ہے۔ 11، سب سے پہلا شخص جس نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر سب و شتم اور گالیوں کو رائج اور عام کیا، وہ یہی معاویہ ہے۔ 12، سب سے پہلا شخص جس نے نماز عید کا خطبہ عید سے پہلے دیا تاکہ لوگوں کے درمیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر سب کر سکے، انہیں گالیاں دے سکے، یہی حاکم شام معاویہ ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ حاکم شام معاویہ کی بدعمالیوں، بدعتوں اور کثافتوں کا ایک مختصر خاکہ ہے۔ کیا اس کے بعد بھی معاویہ کے طرفداری کا کوئی گوشہ باقی رہ جاتا ہے؟ ابن عبد ربہ اپنی کتاب عقد الفرید میں تحریر فرماتے ہیں، حاکم شام معاویہ نے پورے 7 برس تک اس بات کی کوشش کی کہ یزید کی بیعت کے لیے لوگوں کو ذہنی اور فکری طور پر آمادہ کر سکے، اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے حاکم شام معاویہ نے مکر و فریب کے تمام وسائل اور اسباب سے فائدے اٹھائے، نیز کسی بھی موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیا، اس لیے کہ معاویہ دوسرے تمام لوگوں سے بہتر اس بات کو جانتا تھا کہ لوگ یزید جیسے ذلیل اور پست شخص کی ہرگز بیعت نہ کریں گے۔ معاویہ کی دلی تمنا یہ تھی کہ وہ اپنے فاسق و فاجر بیٹے یزید کو اپنے بعد اپنا جانشین اور ولی عہد بنائے، لیکن یزید فاسق، فاجر، شراب خوار، نشے باز اور تنبورہ بجانے والا شخص تھا۔ اس کی جانشینی اور ولی عہدی میں حاکم شام معاویہ کو لوگوں کی نفرت اور بیزاری کا خوف لاحق تھا، لیکن حاکم شام معاویہ کے لیے جس نے اس کام کو آسان کیا وہ کوفے کا گورنر مغیرہ ہے، جو عرب کے 4 مکاروں میں سے ایک مکار ہے۔ اس کی داستان اس طرح سے ہے، مغیرہ صرف اور صرف امتحان کی خاطر دمشق جاتا ہے اور حاکم شام کے سامنے حکومت کوفہ سے استعفیٰ کا خیال ظاہر کرتا ہے، تو معاویہ نے اس کے استعفیٰ کو قبول کر لیا۔ جب یہ صورتحال پیش آئی تو مغیرہ یزید کے پاس جا کر کہتا ہے کہ تم اپنے باپ معاویہ سے اپنی جانشینی اور ولی عہدی کا اعلان کیوں نہیں کراتے ہو؟ یزید کو یہ بات پسند آئی اور وہ معاویہ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میری ولی عہدی کا اعلان کرو، اور اس سلسلے میں مغیرہ کے ارادے کا تذکرہ کیا۔ حاکم شام نے مغیرہ کو بلایا، اس سے بات چیت کی تو مغیرہ نے کہا کہ اس کام کا پورا ہونا کوئی مشکل نہیں ہے، رہی کوفے کی بات تو میں سارے کوفے والوں کو یزید کی بیعت کے لیے آمادہ کر لوں گا، اور بصرے میں اس کام کو زیاد بن ابی انجام دے گا۔ کوفے اور بصرے کے لوگ جب یزید کی بیعت کر لیں گے تو پھر کسی جگہ کے کسی شخص کو بھی یزید کی مخالفت کی جرأت نہ ہوگی۔ معاویہ نے مغیرہ کی بات کو غور سے سنا اور اسے کوفے کی گورنری پر بحال کر دیا۔ مغیرہ دمشق سے کوفہ آتا ہے، معاویہ کے اور خاص طور سے بنی امیہ کے چاہنے والوں کو جمع کرتا ہے، اور جمع کرنے کے بعد کہتا ہے کہ حاکم شام یزید کو اپنا جانشین بنانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو یہ فکر لاحق ہے کہ کوفے کے لوگ یزید کی بیعت نہیں کریں گے، لہٰذا ایک گروہ اور وفد تیار کیا جائے جو معاویہ کے پاس جا کر یہ التجا کرے کہ یزید کو اپنا ولی عہد اور جانشین بنائیے۔ گروہ تیار کیا گیا اور اس گروہ کا ہیڈ مغیرہ کے بیٹا موسیٰ کو بنایا گیا، اور اس گروہ کو جیسا سبق سکھایا گیا تھا معاویہ کے پاس جا کر اس نے یہ التجا کی کہ اپنے بعد کے لیے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین بنا دیجیے۔ معاویہ اس التجا کی حقیقت کو اچھی طرح سے جانتا تھا، لہٰذا مغیرہ کے بیٹے کو ایک طرف لے جا کر اس سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ تمہارے باپ مغیرہ نے ان لوگوں کے دین اور ایمان کو کتنے درہموں میں خریدا تھا؟ تو موسیٰ نے کہا کہ 30,000 درہم میں خریدا ہے۔ معاویہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتا تھا کہ یہ ایک گروہ کی رائے ہے، اسے تمام لوگوں کی رائے نہیں سمجھا جا سکتا ہے، اسی لیے اس نے بصرے کے گورنر زیاد بن ابی کو خط لکھا، جسے سیاسی طور پر اپنا بھائی بنا چکا تھا۔ معاویہ کا خط زیاد بن ابی کے پاس پہنچتا ہے تو زیاد اپنے محرم راز عبید بن کعب نمیری کو بلا کر کہتا ہے،
عبید حاکم شام نے مجھے خط لکھا ہے اور انہوں نے یزید کی بیعت لینے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، لیکن انہیں لوگوں کی بیزاری اور نفرت کا خوف ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کس طرح سے تمام لوگوں کو یزید کی بیعت پر متفق کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے مجھ سے مشورہ لیا ہے۔ عبید، تم جانتے ہو اسلامی ذمہ داری کا احساس بہت اہم ہے، اور یزید آوارہ، مطلق العنان اور شکار کا بہت دل دادا ہے۔ میرے خیال سے تم حاکم شام کے پاس جا کر یزید کے حالات اور افعال کا تذکرہ کرو اور ان سے کہو کہ اس کام کو سوچ سمجھ کر کے انجام دیجیے، اور اس کام میں تاخیر کرنا اس سے بہتر ہے کہ جلد بازی کی جائے جس کا نتیجہ ناکامی کی صورت میں ظاہر ہو۔ عبید بن کعب نمیری نے زیاد بن ابی کی بات میں صرف اور صرف اتنا بدلاؤ کیا کہ معاویہ کو دو ٹوک جواب نہ دیا جائے، بلکہ یزید سے یہ کہا جائے کہ اگر تم سارے لوگوں کو اپنا موافق بنانا چاہتے ہو تو وہ کام انجام دینا چھوڑ دو جسے عام طور سے لوگ پسند نہیں کرتے ہیں۔ زیاد نے اپنے محرم راز عبید سے مشورہ کرنے کے بعد حاکم شام کو صرف اور صرف اتنی بات لکھی کہ اس کام میں جلد بازی مناسب نہیں ہے، تاخیر سے کام لیجیے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد یزید نے اپنے بہت سے بدعمالیوں کو چھوڑ دیا تھا، اور جب سن 49 یا 50 ہجری میں کوفے کا گورنر مغیرہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور بصرے کا گورنر زیاد بن ابی سن 53 ہجری میں واصل جہنم ہوتا ہے، اور معاویہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھی آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں، تو معاویہ نے یزید کی ولی عہدی کا ایک نیا راستہ اختیار کیا، اور وہ یہ کہ یزید کی ولی عہدی کے لیے ایک تحریری فرمان لکھا جسے بصرے میں عام لوگوں کے درمیان اعلان کروایا اور تمام لوگوں سے اس کا اقرار لیا۔ ناظرین کرام، کوفے کی سرزمین کو مغیرہ ہموار کر چکا تھا اور بصرے میں یہ کام عبید اللہ ابن زیاد کو انجام دینا تھا۔ شام ان کا خود کا ملک تھا، اس میں ایک مخالف تھا، اور وہ خالد بن ولید کا بیٹا عبد الرحمن ہے، جسے معاویہ نے اپنے خاص طبیب کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ کوفے اور بصرے کے بعد معاویہ کو مکے اور مدینے کی فکر ہوئی۔ مدینے کا گورنر مروان بن حکم تھا۔ معاویہ نے مروان بن حکم کو خط لکھا: مروان، میں نے یزید کو اپنا ولی عہد بنایا ہے، اس کی ولی عہدی کے لیے بیعت لی جا چکی ہے، لہٰذا تم بھی بیعت کرو اور مدینے والوں سے بھی یزید کی بیعت لو۔ مروان نے معاویہ کا خط پڑھا اور خط پڑھنے کے بعد غصے سے بھر آیا۔ مروان کو یہ بات ناگوار گزری اور معاویہ سے بات چیت کرنے کے لیے دمشق گیا۔ وہاں پہنچ کر معاویہ سے ملا اور اس کے ساتھ اس طرح چلتا تھا جیسے دو برابر کے رشتہ دار ہوں، اور غصے بھری تقریریں کی اور کہا: تم یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوکروں کو امیر و سردار بناتے ہو، اس ارادے سے باز آ جاؤ۔ تمہاری قوم میں ابھی ویسے لوگ موجود ہیں جو تمہارے مشوروں میں شریک اور تمہارے کاموں میں تمہارے وزیر اور مددگار ہوتے ہیں، یعنی مجھے ولی عہد بناؤ۔ معاویہ نے کہا: مروان، ناراض نہ ہو، تم میری ہی طرح ہو، میرے پشت پناہ اور میرے مددگار ہو۔ یزید کے بعد میں نے تم ہی کو یزید کا ولی عہد اور جانشین بنایا ہے۔ یہی وہ سیاسی منتر تھا جس نے مروان کے غصے کو ختم کر دیا، اور مروان مطمئن ہو کر مدینہ واپس آیا۔ مدینے میں مروان نے ایک جلسہ منعقد کیا جس میں یزید کی تخت نشینی کے متعلق ذکر کیا اور کہا کہ حاکم شام معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کی بیعت کا ویسے ہی حکم دیا ہے جیسے پہلے خلیفہ نے دوسرے خلیفہ کی بیعت دی تھی۔ یہ سننا تھا کہ پہلے خلیفہ کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر اپنی جگہ سے اٹھ کر کہتے ہیں کہ میرے باپ نے اپنے بیٹے کو اپنا جانشین نہیں بنایا تھا، یہ طریقہ کسریٰ اور قیصر کا ہے کہ ایک بادشاہ جائے دوسرا بادشاہ اس کی جگہ آتا ہے، میں ہرگز شرابی اور زناکار کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد سید الشہداء اس مخالفت میں اٹھے۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر کی تائید سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر نے کی۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کی اطلاع مروان نے حاکم شام کو دی۔ حاکم شام معاویہ نے کچھ دن تأمل کیا اور اس کے بعد یزید کے ہمراہ حج کے بہانے سے روانہ ہوا، اور جب وہ مدینے کے قریب آیا تو سب سے پہلے سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حاکم شام نے امام حسین علیہ السلام سے کہا: نہ تمہارے لیے خوشی ہے اور نہ ہی برکت، تم اس قربانی کے گوسفند کی طرح ہو جس کا خون جوش مار رہا ہے، اور خدا کی قسم عنقریب وہ خون گرایا جائے گا۔ اس کے بعد حاکم شام عبداللہ ابن زبیر سے ملا تو اس سے کہتا ہے کہ تمہاری مثال اس سوسمار گو کی طرح ہے جو اپنے سر کو اپنے سوراخ میں ڈال کر اپنی دم ہلاتا ہے، قسم ہے خدا کے عنقریب اس کی دم پکڑ لی جائے گی، اور اس کے بعد اس کی سواری کے اوپر تازیانہ مار کر ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد معاویہ عبد الرحمن ابن ابی بکر سے ملا اور کہا: یہ بڈھا سٹھیا گیا ہے، اس کی عقل جاتی رہی ہے، اور پھر اس کی سواری کو بھی تازیانہ مار کر آگے بڑھا دیا گیا، اور عبداللہ ابن عمر کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا۔ یہ واقعہ مدینے کے باہر کا ہے۔
حاکم شام معاویہ مدینے میں داخل ہوتا ہے، ان حضرات کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے اور قتل کی دھمکیاں دیتا ہے، اور جب یہ بات حضرت عائشہ کو معلوم ہوئی تو آپ معاویہ کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں معاویہ یہ بات اچھی نہیں ہے، تم اس سے پہلے میرے ایک بھائی محمد ابن ابی بکر کو قتل کر چکے ہو اور ان کی لاش آگ میں تم نے جلا دی، اور اب میرے دوسرے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر کو ڈراتے ہو اور ان کے لیے برے الفاظ استعمال کرتے ہو، اور رسول کے فرزند حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر کو دھمکی دیتے ہو، جبکہ تم ان لوگوں میں سے ہو جنہیں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر قتل سے آزاد کیا، تم اس سے باز آ جاؤ۔ حاکم شام معاویہ نے مدینے میں داخل ہو کر ایسی وحشت کی فضا قائم کی کہ مدینے کے لوگوں کو مسجد النبی میں جمع کیا، اور سپاہی تلوار لیے ہوئے چاروں طرف کھڑے تھے، اور اس مجمع میں یزید کی بیعت لی گئی، لیکن 4 لوگوں نے حاکم شام کے حیات میں بھی یزید کی بیعت نہ کی۔ ایک سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہیں، 2 عبد الرحمن ابن ابی بکر، 3 عبداللہ ابن زبیر، 4 عبداللہ ابن عمر۔ حسن بصری کا بیان ہے کہ حاکم شام معاویہ نے 4 ایسے کام کیے جس میں سے ہر ایک اس کی ہلاکت اور تباہی کے لیے کافی ہے، جن میں سے ایک اپنے بیٹے یزید جو کہ سکیرن خمیرن یلبس الحریر یضرب بالتنابیر، جو نشے باز تھا، شراب خوار تھا، ریشم پہنتا تھا اور تنبورہ بجاتا تھا، اسے اپنا جانشین اور ولی عہد بنایا۔ اور مصر کے مشہور و معروف رائٹر سید قطب تحریر فرماتے ہیں خلافت کے لیے یزید کا انتخاب قلب اسلام، اس کے اہداف و مقاصد اور اسلامی تعلیمات پر ایک کاری ضرب تھا۔ ناظرین کرام، اتنے پروگرامز کے بعد یقیناً یہ بات آپ کے لیے واضح ہو گئی ہے کہ کربلا کیوں اور کیسے واقع ہوئی۔ اس کا خلاصہ ایک جملے میں ہم بیان کر رہے ہیں۔ دوسرے خلیفہ نے حاکم شام معاویہ کو گورنر بنایا، معاویہ نے اقتدار حاصل کرنے کے بعد اپنے فاسق و فاجر بیٹے یزید کو اپنا جانشین بنا دیا، اور یزید نے اقتدار پانے کے بعد سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا، حسین نے انکار بیعت کیا، نتیجے میں کربلا جیسا دردناک واقعہ رونما ہوا، اور نواز رسول سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت واقع ہوئی، اور آپ کے اہل بیت کو اسیر کر کے در در پھرایا گیا۔ لیکن سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف کیوں قیام کیا، اس کے اسباب اور علل کیا تھے، انشاءاللہ اگلی سیریز میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔